بلال اور زارا کی پراپرٹی پہ جیسا کہ آہد اور تیمور کی فیملی قبضہ کر کے بیٹھی ہے، لیکن بلال اب بڑے طریقے سے ان لوگوں سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بہن زارا کی بھی تمام پراپرٹی اور بزنس کے شیئرز واپس لینے کے بعد ان کو پائی پائی کا محتاج کرنے والا ہے۔ اور سب گھر والوں کو حیران کرنے والا ہے جب انہیں پتہ چلے گا کہ بلال، جسے وہ گھر کے ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے، اب ڈی سی بن چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حقیقت تیمور پہ کھلتی ہے اور تیمور تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اب تیمور تو ایمان کو ڈرانے دھمکانے، اسے رشوت کے الزام میں پھنسانے کی دھمکی دینے کے لیے پورا جال بن کے گیا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ میڈیا کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا کہ ایمان کے پاس بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا اور اسے چاروں ناچار مجھ سے شادی کرنا پڑے گی۔ جبکہ بلال عین موقع پہ پہنچ کے تیمور کو اسی کے بچھائے ہوئے جال میں ایسا پھنساتا ہے کہ اب تیمور کا اس سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ایمان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہے کہ اگر بلال عین وقت پہ نہ پہنچتا تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کتنا برا ہو جاتا۔ اب چونکہ لیلا تو پہلے ہی ایمان پہ یہ انکشاف کر چکی ہے کہ بلال تمہارے پیچھے تمہارے کردار کی گواہی دینے گھر آیا تھا، لیکن تیمور اور آہد نے اسے گریبان سے پکڑ کے اتنا مارا اور مار مار کے گھر سے ایسا نکالا کہ پھر اس میں کبھی گھر واپس آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں بیچارہ کون سی سڑکوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوگا۔ ایمان تو جب لیلا سے یہ سنتی ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال میرے ساتھ کتنا مخلص ہے کہ میری ایبسنس میں بھی مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تبھی جب ایمان کے پیرنٹس ایمان کو بلال کے پرپوزل کے بارے میں بتائیں گے تو ایمان ہنسی خوشی ہاں کر دے گی اور پھر بلال اور ایمان کی شادی کی دھوم دھام سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ادھر تیمور جب گھر پہنچتا ہے تو اس کے فادر پہلے سے ہی فائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم نکلوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب ایسے میں تیمور کی ماں ہی اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، حالانکہ اندر ہی اندر وہ بھی پریشان ہے، لیکن فی الحال ناصر صاحب کو چپ کروانا بھی تو ضروری ہے۔ تیمور کا دماغ تو بالکل ہی کام کرنا بند کر چکا ہے، کیونکہ اس سے تو ایک ایمان کا اسسٹنٹ کمشنر بننا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اب یوں اچانک بلال کا ڈی سی بن کے سامنے آنا تیمور کو تو یہ کوئی بھیانک خواب لگ رہا ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بلال اور ایمان آپس میں شادی کریں، مجھے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جلد سے جلد کوئی منصوبہ بنانا ہوگا۔ تبھی اسے لیلا نظر آتی ہے تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے حیران کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ بلال آج کل کہاں ہے، جس پہ لیلا کہتی ہے کہ نہ مجھے بلال میں پہلے کوئی دلچسپی تھی نہ اب ہے، جس پہ تیمور اس پہ انکشاف کرتا ہے کہ جس بلال کو تم نے ان پڑھ جاہل گوار سمجھ کے چھوڑا تھا کہ اس کو اپنے شوہر کے طور پہ انٹروڈیوس کرواتے ہوئے تمہیں اپنے سوشل سرکل میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کان کھول کے سن لو، وہ بلال اب کوئی عام بلال نہیں رہا بلکہ ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو لیلا کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں، جس پہ تیمور لیلا کو مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے، اگر تمہاری بلال سے صلح ہو سکتی ہے اور یہ طلاق منسوخ ہو سکتی ہے تو اب تو بلال اس قابل ہو چکا ہے کہ تم بڑے فخر سے لوگوں میں اسے شوہر کے طور پہ انٹروڈیوس کروا سکتی ہو۔ لیلا کہتی ہے کہ میں اور بلال سے صلح کروں گی، ایسا ناممکن ہے، اس بلال کی وجہ سے ہی تو میں اپنی محبت سے دور ہوئی تھی اور تم نے بھی چپ چاپ اس زارا سے شادی کر لی، آخر تمہیں اس میں ایسا نظر کے آیا تھا۔ اب تیمور لیلا کو کیا بتائے کہ نہ تو مجھے زارا میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی تم میں، ہاں مجھے اگر کوئی انٹرسٹ ہے تو صرف اور صرف ایمان میں۔ بہرحال اسے یہ فکر ہے کہ اب لیلا کی تو ڈائیورس ہو چکی ہے، کہیں یہ میرے گلے پڑنے کی کوشش نہ کرے، تبھی اسے ٹالنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی میں تو زارا کو پسند کرتا تھا۔ لیلا کے تو تن بدن میں یہ بات سن کے آگ لگ جاتی ہے، تیمور سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اپنی پیاری بیوی سے کہو نا کہ اپنے ڈی سی بھائی سے کہہ کے میرے بھائی کو آزاد کروا دے۔ ادھر زارا جب اپنے تایا تائی کی بات سنتی ہے جو لیلا کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ فارم ہاؤس بلال کو واپس کر دو، اور اب ویسے بھی تمہاری بلال سے ڈائیورس ہو چکی ہے تو تم کاغذات میں شو کروا سکتی ہو کہ تم وہاں صرف ایک امپلائر تھی، اور میں نے تمام وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈز ڈسکارڈ کروا دیے ہیں، اب نئے وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈ چھپ کے آنے والے ہیں جو سب بلال کے نام پہ
پہ ہوں گے۔ یوں اگر فارم ہاؤس پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی بھی ہے تو اس کا جواب دہ بلال ہوگا، تم نہیں۔ یہی آخری طریقہ ہے آحد کو جیل سے رہا کروانے کا۔ ویسے بھی چند دن تک اس کی شادی ہے، اگر وہ شادی سے پہلے جیل سے باہر نہ آیا تو ہمارے خاندان کی تم جانتی ہو نا کتنی جگ ہنسائی ہوگی۔ زارا جب یہ سب سنتی ہے تو سوچتی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے میری تمام پراپرٹی اور کاروبار کے شیئرز دھوکے سے اپنے نام کروائے، پھر بلال کا فارم ہاؤس پہلے دھوکے سے اپنے نام کروایا، اور اب جب وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز کا کیس چل رہا ہے تو یہ میرے ہی بھائی کو پھنسانے کا سوچ رہے ہیں۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ تبھی وہ بلال کو وائس نوٹ بھیجتی ہے کہ بلال، یہ لوگ تمہارے فارم ہاؤس کے کیس میں تمہیں ہی پھنسانے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے تم جہاں ہو وہیں رہو، کوشش کرنا کہ کراچی میں کبھی واپس نہ آؤ، اور فیملی میں سے کوئی بھی، خاص طور پہ تیمور، اگر تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو انہیں بلاک کر دینا، کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال تو یہ میسج سننے کے بعد سوچتا ہے کہ میری بہن کتنی بھولی اور بیوقوف ہے کہ ان لوگوں سے اتنی خوف زدہ ہے، اور بلال نے تو زارا کو اسی لیے اپنے اے سی اور اس کے بعد ڈی سی بننے کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ زارا کو تیمور کی محبت کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن اس وائس نوٹ سے بلال کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بہن کو اس کی فکر ہے، اس لیے وہ سوچ لیتا ہے کہ اب ایک تیر سے دو شکار کرنا ہوں گے۔ ایک تو تیمور کا نوٹوں سے بھرا بیگ واپس لے جانا ہوگا تاکہ تیمور کو سرکاری افسر کو رشوت دینے کے کیس میں اندر کیا جا سکے، اور پھر اپنی بہن کو بتانا ہوگا کہ وہ اپنے جس بھائی کو کمزور اور بیوقوف سمجھتی تھی وہ اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب بلال وہ نوٹوں سے بھرا بیگ اٹھاتا ہے اور اپنی پولیس کی ٹیم کے ساتھ جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر موجود تایا، تائی، چچی اور زارا کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی بلال ہے جو ہمارے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتا تھا اور عام سے حلیے میں پھرتا تھا۔ بلال کا تو حلیہ ہی چینج ہو چکا ہے۔ بہرحال بلال اب وہ نوٹوں سے بھرا بیگ جب ٹیبل پہ رکھے گا اور تیمور کی کارستانیہ سب کے سامنے بتائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ تیمور نے جھوٹ بولا تھا، اور بلال اپنی بہن زارا کو گلے لگائے گا، اسے بتائے گا کہ نہ تو تم اب کمزور ہو اور نہ ہی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تایا تائی کو خاص طور پہ وارن کر دے گا کہ اگر میری بہن کو اس گھر میں کوئی تکلیف ہوئی تو میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ اب یہاں سے بلال جب نکلے گا تو ایمان کے پیرنٹس کی کال آئے گی جو اسے خوشخبری سنائیں گے کہ ایمان نے آپ کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دی ہے۔ تو بلال سوچتا ہے کہ مجھے یہ خوشی ایمان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ بلال ایمان کے آفس میں جائے، احد جو جیل سے رہا ہو چکا تھا اور گھر پہنچ کے اس کے دل میں ایمان سے بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی، ایمان کے آفس پہنچ جائے گا۔ ایمان کو تو شدید غصہ آئے گا کہ ان لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، کبھی تیمور، کبھی لیلا اور کبھی احد، جب جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے میرے آفس آ جاتے ہیں۔ تو احد کو دو چار سنا دے گی کہ تم لوگوں نے میرے آفس کو کیا گھر کا ڈائننگ ٹیبل سمجھ رکھا ہے کہ جب بھوک لگی منہ اٹھا کے پہنچ گئے، جس پہ احد ایمان کو تڑیاں لگاتا ہے کہ مجھے کڈنیپ کروا کے تم نے میرے خاندان کی جو بدنامی کی ہے اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کے رہوں گا۔ ایمان فوراً گارڈز کو بلواتی ہے اور احد کو بھی ٹھیک اسی طرح ذلیل کر کے اپنے آفس سے نکال باہر کرتی ہے جیسے تیمور کو کیا تھا، لیکن پیچھے کھڑا بلال جو یہ سب دیکھ چکا ہے وہ شدید پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیملی ممبرز کو اچھے سے جانتا ہے کہ جب یہ کسی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ بلال فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے ایمان سے جلد شادی کرنا ہوگی تاکہ وہ میرے گھر میں آئے اور محفوظ رہے، ورنہ یہ تیمور اور احد اور لیلا کوئی نہ کوئی اٹھ کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہی رہے گا۔ تو بلال ایمان سے کہتا ہے کہ آج رات کو میں اپنی ہونے والی وائف کو ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہوں، تو 8 بجے آپ تیار رہیے گا، اور ڈنر پہ یقیناً بلال ایمان سے کہے گا کہ جب ہم نے شادی کرنی ہی ہے تو بہتر نہیں کہ جلدی کر لیں تاکہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں اور کوئی ایرا غیرا اٹھ کے آپ کو تنگ نہ کر سکے۔